अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। नाजरीन, एक मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने सुनी अपने उस मोबाइल पर जिसका व्हाट्सएप नंबर मैंने अपनी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। एक लड़की थी जो आवाज़ से तकरीबन 27-28 इयर्स की लग रही थी, और वो कह रही थी कि अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, आपका चैनल बड़े अरसे से मैं देख रही हूँ और आपको पता नहीं है कि आपके चैनल ने मेरे लिए क्या कर दिया है। मैंने सोचा क्या कर दिया होगा मेरे चैनल ने एक लड़की के लिए, जो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान से देख रही है। क्या पता कनाडा आने का कोई प्रोसेस ढूंढ रही हो, आना चाहती हो, उसको समझ ना आ रही होती हो, या कनाडा के बारे में जानना चाहती हो, को इन्फॉर्मेशन मिली है क्या। तो आई वेंट ऑन टू हियर एंड वो कहती है कि बिलाल भाई, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके चैनल की वजह से मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया है। कंटिन्यूस मैसेज, एक ही वॉइस रिकॉर्डिंग थी 2 मिनट की। कहती है कि आपकी वीडियो के नीचे मैं कभी कभी कमेंट लिख देती थी कि किसी को अपने बच्चों के लिए कुरान टीचर चाहिए, तो नंबर मैंने अपना दिया हुआ होता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई अप्रोच करेगा। मैं वैसे ही डिफरेंट चैनल्स के नीचे अपनी मार्केटिंग करती हूँ, ख़ास तौर पे वो वीडियो जो किसी की अच्छी जा रही हो, जिसकी व्यूअरशिप अच्छी लग रही हो, तो उसके नीचे मैं ख़ास तौर पे कमेंट कर देती हूँ कि लोग बाकी कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मेरा कमेंट भी पढ़ लेंगे और उसमें मेरा नंबर देख लेंगे। फिर किसी बंदे को अपने बच्चे के लिए अगर कुरान टीचर चाहिए होगी दुनिया भर से कहीं से भी, तो मैं अपनी सर्विसेज देती हूँ। ये नहीं कि खाली मैं पाकिस्तान में पढ़ाती हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, और दुनिया भर से कोई भी मुझे अप्रोच करता है तो उसके साथ मैं सेटिंग कर लेती हूँ कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर लेक्चर्स दे दूँगी या टीम्स या ज़ूम मीटिंग करके मैं कुरान पढ़ा देती हूँ। और जो क्लाइंट हैं वो एक रेट तय कर लेते हैं, मंथली हमारी फ़ीस होती है, तो वो मुझे पे कर देते हैं। मेरा घर से ठीक ठाक काम चल रहा है। मेरे इस वक्त दुनिया भर में कोई 20 क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मेरी मंथली इनकम इतनी बन जाती है जितनी मैं अगर बाहर जाकर काम करती पाकिस्तान में तो शायद उतनी ना होती जितनी मैं घर बैठे कर रही हूँ। तो एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने क्रिएटिव इनोवेटिव वेज निकाले हुए हैं। मेहनती लोगों के लिए दुनिया भर में कहीं भी पैसा कमाने की कोई कमी नहीं है। वो अपने लिए तरीके ढूंढ लेते हैं, वो कांस्टेंट कोशिश में लगे रहते हैं और अल्लाह उनको नवाज। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं ना, मैंने उनसे पूछा कि आप आम तौर पर कितने लेती हैं एक महीने की फ़ीस एक बच्चे से। तो कहती है कि वैसे तो वेरी करता है फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, लेकिन मैं 5,000 लेती हूँ कम अज़ कम एक बच्चे का। बाज़ औक़ात वालिदैन ख़ुद से अपनी खुशी से इससे ज़्यादा भी दे देते हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया से होते हैं और पाउंड्स और डॉलर्स में उनको इतना इम्पैक्ट महसूस नहीं होता, जबकि मेरी यहाँ पर करेंसी कन्वर्जन की वजह से अच्छे खासे बन जाते हैं। तो नाज़रीन, मैं सोच रहा था कि एक महीने में अगर 20 बच्चों को वो पढ़ा रही है तो आप कम अज़ कम 5,000 भी अगर लगाते हैं तो घर बैठे 1 लाख रुपया माशाल्लाह कमा रही है। तो ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन है। मैं कहना चाहूँगा जितने लोग सुन रहे हैं, अगर कोई भी बेरोज़गार भी है तो इस तरीके से ख़ुद के लिए आप लोग रास्ते निकालें, बजाय इसके कि आप परेशान होकर बैठे रहें। आजकल तो इतने सारे मीडियम्स हैं मार्केटिंग के भी, टिकटॉक भी एक मार्केटिंग मीडियम है, इंस्टाग्राम भी है। अपनी स्किल्स को मार्केट करें और घर बैठे पैसे कमाएं। बहरहाल डिस्कशन एक टेंजेंट पर निकल जाएगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो क्यों मेरा शुक्रिया इतना कर रही थी। कहती है बिलाल भाई, आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करने की वजह से कनाडा से एक आंटी ने मुझे अप्रोच किया अपने बेटे के बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए। तो बात हुई और मैंने उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आंटी कभी कभार मेरे से कुछ सवाल जवाब भी करती थी, थोड़ी बात भी करती थी। बहुत फ्रेंडली आंटी हैं। तो उनको पता चला कि मेरी एज 27 इयर्स है और मैं अपने घर से पढ़ाती हूँ, तो मेरी अम्मी के बारे में पूछा कि मेरे कितने बहन भाई हैं। तो उनको अंदाज़ा हो गया कि मेरी शादी की उम्र है और पेरेंट्स मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि वीडियो कॉल होती थी तो उन्होंने मुझे देखा हुआ भी था।
اور میرے پڑھانے کے طریقے سے ان کو کچھ حد تک میری بات چیت کرنے کے انداز کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور میری پرسنالٹی کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے منجلے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، اور میرا جو منجلا بیٹا ہے خاص طور پہ باقی سارے بچوں میں زیادہ اسلامک ہے، حالانکہ ان کے بڑے بیٹے کے بچوں کو پڑھاتی تھی، لیکن آنٹی جو ان بچوں کی دادی تھی انہوں نے مجھ سے بات کر کے مجھے اپنے منجلے بیٹے کے لیے پسند کیا، اور مجھے بتایا کہ ہم اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ باقیوں میں زیادہ مذہبی رجحان رکھتا ہے، اس کی ایک ہی خواہش ہے اور اصرار ہے کہ لڑکی دینی لحاظ سے بہت اچھی ہو۔ تو کینیڈا میں بھی کچھ لڑکیاں ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے لڑکی آئے۔ ہمارے باقی بچوں کی نسبت اس میں خاص طور پہ یہ رجحان ہے کہ اپنی اگلی نسل میں بھی وہ کنیکشن ہو پاکستان کے ساتھ جہاں سے ہم آئے ہیں، حالانکہ ہم پرماننٹلی تو یہاں سے موو بیک نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا اپنا گھر ہے یہاں پہ، ہم بہت پہلے کینیڈا آ گئے تھے اور اب واپس جانا ناممکن حد تک مشکل لگتا ہے، لیکن پھر بھی جو میرا بیٹا ہے سرفراز، منجلے بیٹے کا نام سرفراز ہے، کہتی ہے کہ صفیہ آنٹی کہتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹے سرفراز کے لیے خاص طور پہ پاکستان سے کوئی لڑکی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، بیکاز سرفراز کا یہ اصرار ہے کہ پاکستان سے آئے گی تو نہ صرف اپنے ساتھ وہ اسلامک ویلیوز لے کے آئے گی بلکہ پاکستانی کلچر سے بھی اچھی طرح سے خود بھی روشناس ہوگی اور ہمارے سب بچوں کو بھی کر سکے گی۔ تو اس وجہ سے بیٹا مجھے آپ بہت پسند آئی ہو، اگر آپ کے پیرنٹس مانتے ہیں تو ہم اپنے منجلے بیٹے کے لیے آپ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو بہت شرما گئی بلال بھائی میں جب صفیہ آنٹی کی یہ بات میں نے سنی، لیکن آنٹی کے پوتوں کو پڑھاتے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی فیکٹ ہے کہ میرے پیرنٹس رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو بلال بھائی ابھی ان کی طرف سے ہمیں یہ آفر آئی ہے، اور میں اپنے پیرنٹس کو میں نے کنیکٹ کر دیا ان کے ساتھ، وہ میرے پیرنٹس سے بات چیت چل رہی ہے، وہ لوگ چاہ رہے ہیں آن لائن نکاح ہو جائے، لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور پراپر طریقے سے نکاح ہو۔ تو ناظرین یہ بات مجھے تھوڑی عجیب سی لگی کہ اتنی ٹیچر پسند آ گئی ہے اور ان کے پیرنٹس سے بھی بات ہوئی ہے، لیکن نکاح پر جو اصرار ہے وہ آن لائن موڈ آف نکاح ہے۔ تو میرے خیال میں شادی اتنی امپورٹنٹ اور بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کے لیے ان پرسن جانا چاہیے۔ اگر آپ لڑکی کو بلا ہی رہے ہیں پاکستان سے تو اس کو بیانے کے لیے کم از کم پاکستان جائیں پہلے۔ ہو تو جاتا ہے آن لائن، اس کی ویلیڈیٹی میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن آن لائن آپ کتنا ہی کسی کو دیکھ لیں گے، حالانکہ لڑکا ایک دفعہ بھی پاکستان گیا ہوا نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ایکچولی وہ پوری فیملی کا پاکستان آنا مشکل ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہو جائے آن لائن، اس کے بعد پیپرز بننے کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں آیا پاکستان ایک دفعہ بھی ان میں سے؟ کہتی ہے کہ آنٹی کی بہن آئی تھیں اور آنٹی کے بھائی بھی آئے تھے، آنٹی نے اپنے رشتہ دار ہمارے گھر بھیجے ہیں لیکن وہ خود نہیں آ سکی۔ میں نے پوچھا سرفراز سے آپ کی کبھی بات ہوئی؟ تو کہتی ہے نہیں بلال بھائی مجھے تو شرم آتی ہے، میری امی کی ہی بات ہوئی ہے ان کی امی کے ساتھ، تو سرفراز سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو میں نے تو یہ کہا کہ فرح نام تھا ان کا، تو میں نے کہا کہ فرح آئی ایم سوری، لیکن آپ بہت ایکسائٹیڈ لگ رہی ہیں کینیڈا آنے کے لیے، لیکن آپ اور آپ کے پیرنٹس کو ڈیو ڈیلیجنس کرنی چاہیے اور بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن اور ریسرچ کرنی چاہیے۔ وہ اور بات ہے کہ آپ 1 سال سے ان کے بھائی کے بچوں کو پڑھا رہی ہیں، لیکن یہ ان کے جینوئن یا اچھے ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ آپ نہ تو اس فیملی کو جانتی ہیں نہ ہی سرفراز کو جانتی ہیں بالکل ایز اے پرسن، آپ کی بات بھی ابھی تک نہیں ہوئی، اور شاید آپ صرف اس لیے اتنی ایکسائٹیڈ ہیں کہ شادی ہو کر آپ کینیڈا آ جائیں گی، یا آپ اس وجہ سے ایکسائٹیڈ ہیں کہ 27 ایئرس کی آپ ہیں اور آپ کا رشتہ بیرون ملک طے پا رہا ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ میں والدین بھی اور لڑکیاں جلد بازی کر لیتی ہیں، لڑکیاں خود کم کرتی ہیں، والدین ان سے زیادہ اتاولے ڈیسیجنز کر لیتے ہیں۔ اس کیس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اصرار کریں کہ سرفراز اپنے پیرنٹس کے ساتھ باقاعدہ پاکستان آ کر آپ کا رشتہ مانگے، کیونکہ
میں نہیں کہتا کہ یہ فیملی جینیون نہیں ہے یا 2 نمبر ہے نیسیسریلی، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن بہت ایزی ہے کسی بھی 2 نمبر پارٹی کے لیے نقلی بہن بھائی ارینج کروا کر لڑکی کے گھر میں بھجوانا پاکستان سے ہی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ لڑکے سے اصرار کریں کہ وہ پاکستان آ کر شادی کریں۔ آن لائن شادی آپ بالکل نہ کرنا، ہو جاتی ہے لیکن آپ نہ تو لڑکے کو جانتے ہیں نہ گھر والوں کو جانتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں جانتے، سو صرف ایکسائٹمنٹ میں اپنی پوری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے واقعی اچھا رشتہ ہو، میں آپ کو وہ انکار نہیں کر رہا، لیکن میری یہ ایڈوائس رہے گی کہ آپ ایڈوائز کریں، ایڈوائز نہیں بلکہ اصرار کریں سرفراز اور اس سے پیرنٹس سے کہ وہ پاکستان آئیں اور باقاعدہ آپ کا رشتہ مانگے، پاکستان میں آپ کا نکاح ہو اور آپ ان کی فیملی کو جانیں۔ فوراً سے نکاح بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیک سم ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ دوز پیپل، دیکھیں وہ آپ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بعد آپ کے پیرنٹس یہ سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سو دیز آر مائی 2 cents۔ سنس آپ نے اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے، آئی ایم سوری ٹو بریک یور ایکسائٹمنٹ، لیکن آپ کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، میرا تو یہی ان کے لیے پیغام تھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ رشتہ جینیون ہے، یا اگر آپ کو بھی کچھ اس میں بلیک پوائنٹس نظر آ رہے ہیں تو نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ سب کی رہنمائی ہو سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔